بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں سبق خنثیٰ کا بیان۔ یہاں سے آخر تک میراث کے متعلق متفرق مسائل کا بیان ہے، انہی میں سے خنثیٰ بھی ہے۔ اگر خنثیٰ خلقتاً کسی ایک جانب راجح ہے تو اس کا حکم راجح والا ہوگا، یعنی ذکورت کی طرف رجحان ہے تو مذکر والا حکم ہوگا اور اسی مطابق اس کو میراث ملے گی۔ اگر انوثت کی طرف اس کا رجحان ہے تو مؤنث والا حکم ہوگا اور وہی وراثت جاری ہوگی۔ اور اگر کسی حالت میں بھی کسی ایک جانب راجح نہ ہو تو اسے اصطلاح میں خنثیٰ مشکل کہتے ہیں۔ خنثیٰ مشکل کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے لیے اسوأ الحالین ہے، یعنی دو مسئلے بنائے جائیں گے، ایک میں خنثیٰ کو مذکر فرض کیا جائے گا، دوسرے میں مؤنث۔ جس صورت میں خنثیٰ کو کم ملے یا نہ ملے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو احناف کے اس مفتابہ قول کے لحاظ سے اس کا حکم اور تشریح بالکل آسان ہے۔ بس دو مسئلے بنائیں، جس طرح دو مشقیں ہوتی ہیں، جس میں کم یا نہ ملے اس کے مطابق آگے عمل کیا جائے گا۔ اس کے لیے دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال 3 وارث ہیں، زوج، اخت عینی، خنثیٰ علی۔ اب اس کو مذکر فرض کریں گے تو اخ علی خنثیٰ لکھیں گے، اور اسی مسئلے کو دوسری صورت میں لکھیں گے اور اس میں اخت علی خنثیٰ لکھیں گے۔ پہلی صورت میں مسئلہ 2 سے بنے گا، زوج کو نصف 1 ملے گا، اخت عینی کو بھی نصف 1 ملے گا۔ اخ علی عصبہ ہے اور عصبے کے لیے کچھ نہیں بچ رہا، اس لیے محجوب ہے۔ دوسری صورت میں مسئلہ 6 سے بنے گا، زوج کو نصف 3، اخت عینی کو نصف 3 اور اخت علی خنثیٰ کو سدس 1 ملے گا، اولہ 7۔ تو پہلی صورت پر عمل ہوگا جس میں کچھ نہیں بچتا۔ دوسری مثال ابن، بنت اور تیسرا وارث خنثیٰ، اسے پہلی صورت میں مذکر فرض کرتے ہوئے ابن لکھیں گے، دوسری صورت میں مؤنث فرض کرتے ہوئے بنت لکھیں گے۔ پہلی صورت میں اس ابن خنثیٰ کو 2 ملے گا، دوسری صورت میں اسی بنت خنثیٰ کو 1 ملے گا۔ تو دوسری صورت اسوأ الحالین ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا۔ خنثیٰ کے متعلق امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے۔ وہ احناف کے یہاں مفتابہ قول نہیں ہے، لیکن اس قول کی یہاں اس لیے تشریح کی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے آگے حمل اور مفقود کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خنثیٰ مشکل کے لیے نصف النصیبین ہے، یعنی اسے نصیب مذکر کا بھی آدھا ملے گا، نصیب مؤنث کا بھی آدھا ملے گا۔ اس نصف النصیبین کے قول کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ خنثیٰ کا تقاضا ہوتا ہے کہ مجھے مذکر کا حصہ ملے، جو عموماً زیادہ ہی ہوتا ہے، اور ورثہ کا تقاضا یہ کہ اسے مؤنث کا حصہ ملے۔ تو تنازع ہے۔
اسی تنازع کی بنا پر ہر ایک کی آدھی آدھی بات مانی جائے گی، نصیب مذکر کا بھی نصف، نصیب مؤنث کا بھی نصف۔ یا یوں کہیے گا کہ یہ خنثی آدھا مذکر ہے آدھا مؤنث ہے، اس لیے مذکر کا بھی آدھا حصہ ملے گا، مؤنث کا بھی آدھا حصہ ملے گا۔ اس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق موٹے حساب میں یوں سمجھایا جائے گا کہ مثلا مذکر کے لیے 4 حصے ہیں اور مؤنث کے لیے 2 حصے، تو خنثی کو مذکر کا بھی نصف ملے گا جو کہ 2 ہوتا ہے، مؤنث کا بھی نصف ملے گا جو 1 ہوتا ہے، یعنی کل خنثی کو 3 ملیں گے اور مجموعی حصص 9 بن جائیں گے، 4 ابن کے لیے، 2 بنت کے لیے، 3 خنثی کے لیے۔ تو ابن کا حصہ 4 ہے، بنت کا 2 ہے۔ اب خنثی اگر حقیقت میں مذکر ہو تو 4، حقیقت میں مؤنث ہو تو 2، یہ کل ان کے 6 حصے بن رہے ہیں۔ تو نصیب مذکر اور نصیب مؤنث کا مجموعی حصہ 6 ہے، اس کا نصف 3 خنثی کو دیا۔ بہرحال اگر خنثی مذکر ہوتا تو 4، مؤنث ہوتی تو 2 ملتا، تو ان میں 2 تو اس کا یقینی ہی حصہ ہو گیا۔ اب اوپر جو 2 ہے وہ شکی حصہ ہے اور اسی 2 میں تنازع ہے، یہ کہے گا مجھے پورے ہی 4 ملیں، اوپر والے 2 ملیں، وہ کہیں گے 2 نہیں ملیں گے، تنازع کی وجہ سے اس 2 کا نصف دے دیا گیا، 2 یقینی ملے اور نصف یقینی 1 اور ملا، کل 3 ہو گئے۔ یعنی 4 میں 2 حصے تو یقینی ہیں، وہ مذکر ہو تب بھی ملیں گے، مؤنث ہو تب بھی ملیں گے، اوپر کے 2 حصے میں شک ہے کہ آیا یہ مذکر ہے تو پورا 2 دیں، مؤنث ہے تو نہ دیں، تو شک کی وجہ سے اسی اوپر والے میں سے نصف دے دیا گیا جو کہ 1 ہوتا ہے، اس طرح کل اس کے لیے 3 حصے ہو گئے۔ تو خنثی کو نصف النصیبین دینے کا یہ موٹا طریقہ ہے جو امام ابو یوسف نے بیان کیا ہے۔ امام شعبی کے اس قول کی اصل ترتیب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بتلائی ہے، وہ قدر مشکل اور حسابی ہے، لیکن خنثی کی جو بھی مثال بنے یہ طریقہ ایک جامع طریقہ بنتا ہے۔ اس لیے امام محمد کے قول کے مطابق نصف النصیبین کی تشریح کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خنثی کے 2 مسئلے بنائے جائیں گے حسب بالا، ایک میں اس کو مذکر، دوسرے میں اس کو مؤنث فرض کیا جائے گا۔ پھر دونوں مسئلوں میں نسبت دیکھی جائے گی، اگر نسبت تباین کی ہو تو پہلے کل کو دوسرے کل مسئلے اور اس کے ورثہ کے سہام میں ضرب دیں گے، دوسرے کل مسئلے کو پہلے کل مسئلے اور اس کے ورثہ کے سہام میں ضرب دیں گے۔ پھر دونوں مسئلوں میں جس جس وارث کو جو کچھ ملا اس کو جمع کر کے نیچے جمع کے عنوان سے لکھ دیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ابن، بنت اور تیسرا وارث خنثی، جو پہلی صورت میں مذکر دوسری صورت میں مؤنث فرض کیے گیا، پہلی صورت میں مسئلہ 5 بنا، دوسری صورت میں مسئلہ 4 بنا، تو پہلے پورے مسئلے 5 کو لے کر دوسرے مسئلے 4 میں ضرب دی 20 اور ہر وارث کے حصے میں ضرب دی
ابن کے حصے 2 میں 10، بنت کے حصے 1 میں 5، اور بنت خنسا کے حصے 1 میں ضرب دی، وہ بھی 5 ہو گئے۔ دوسرے کل مسئلے 4 کو لے کر پہلو میں اسی طرح ضرب دینی ہے۔ مسئلہ 5 میں ضرب دی 20، ابن کے حصے 2 میں 8، بنت کے حصے 1 میں 4، ابن خنسا کے حصے 2 میں ضرب دی 8 ہو گئے۔ اب نیچے جمع کا عنوان لکھنا ہے، جس میں دونوں مسئلے 20 کو جمع کرنا ہے، جو کہ 40 ہو جائیں گے۔ ابن کا حصہ پہلے مسئلے میں 8، دوسرے میں 10، 18 ہو جائے گا، ابن کو 18 دیا جائے گا۔ بنت کا حصہ پہلے میں 4، دوسرے میں 5 ہے، کل 9 ہو جائے گا، بنت کو 9 دیا جائے گا۔ خنسا کے لیے پہلے میں 8، دوسرے میں 5 ہیں، 13، تو خنسا کے لیے 13۔ یوں 18 اور 9 27، 27 اور 9 13، 40 ہو گئے۔ امام شافعی کے نزدیک اس صورت میں کل ترکہ 40 حصے ہوگا، ابن کو 18، بنت کو 9، خنسا کو 13 ملے گا۔ اب جو خنسا کو خلاصہ جمع میں ملتا ہے وہ خود بخود نصف النصیبین ہے، خود بخود، اور اسے نصف النصیبین مل گیا ہے۔ اس نصف النصیبین کو سمجھ بھی لیا جائے۔ ابن کا کل حصہ ہوا ہے 18، جس کا نصف ہے 9، یہ نصف الابن ہے۔ بنت کا کل حصہ ہے 9، اس کا نصف بنتا ہے 4.5، 4.5 اور 9 13.5، قصور کا یہاں حساب نہیں، تو یوں خنسا کے لیے نصف النصیبین 13 ہو گئے۔ اس کو امام سراجی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھایا ہے، سراجی کے خنسا کا خلاصہ بھی یہاں پر آ رہا ہے کہ کل حصے ہیں 40۔ اب اسی 40 میں اگر خنسا مذکر فرض کیے جائے تو اس کو 2 خمس ملیں گے 16، کیونکہ ابن 2 حصے اس کے، بنت کا حصہ 3، خنسا کو ابن فرض کریں گے تو اس کے لیے بھی 2 حصے، کل 5 حصے ہو جائیں گے، اور خنسا کو 2 خمس ملیں گے، 1 خمس 8، دوسرا خمس بھی 8، کل 16 حصے ہو جائیں گے۔ اگر خنسا کو بنت فرض کیا جائے تو کل حصے 4 بنیں گے، ابن کے 2، بنت کا 3، اور اس خنسا کو بنت فرض کر رہے ہیں تو 4 ہو گئے۔ یوں خنسا کے لیے 1 ربع 10 حصے ہو جائیں گے۔ تو خنسا کے مذکر ہونے کی صورت میں 2 خمس 16، مؤنث ہونے کی صورت میں ربع 10 ہوتا ہے۔ مذکر کا حصہ نصف 8 بنے گا، اور مؤنث کا حصہ نصف 5 بنے گا، 8 اور 5 13 ہو گئے، جیسے کہ خنسا کو 13 دیے۔ جس طرح انہوں نے تعبیر کیا، اب اسی تعبیر کے ساتھ بھی اسی بات کو سمجھ لیں کہ مذکر ہونے کی صورت میں 2 خمس مل رہے ہیں 16، تو 2 خمس کا نصف دینا ہے، یعنی 1 خمس 8۔ مؤنث ہونے کی صورت میں ربع 10 مل رہا ہے، اور ربع کا نصف سمن بنتا ہے، ربع کا نصف سمن بنتا ہے، تو سمن دیں گے اور وہ بنتا ہے 5، 5 اور 8 13، یوں خنسا کو 13 مل گیا۔ تو دونوں مسئلوں میں نسبت تباین کی ہو تو اس کا حکم معلوم ہو گیا، دونوں مسئلوں میں نسبت توافق کی ہو تو پہلے مسئلے کے وفق کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دینی ہے، دوسرے کے وفق کو لے کر پہلے کے کل میں ضرب دینی ہے، پھر جمع کا عنوان بنا کر تقسیم کرنا ہے۔ خنسا کو جو کچھ ملے گا وہ خود بخود نصف النصیبین ہے۔ یہ ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کا نتیجہ، اور وہ ایسا جامع طریقہ ہے
کہ جو بھی صورت ہو، جیسی بھی صورت ہو، اس طرح ضربوں سے جب جمع لکھیں گے تو خنثی کے لیے خود بخود نصف النصیبین بن جاتا ہے۔ اس کے لیے مثال یہ ہے، 4 وارث ہیں، زوجہ، اخت عینی، اخت علی، چوتھا وارث خنثی ہے، جسے پہلی صورت میں مؤنث فرض کرتے ہوئے اخت علی لکھیں، دوسری صورت میں مذکر فرض کرتے ہوئے اخ علی لکھیں۔ باقی مشق آسان ہے، خود کر لیں، حل نہیں کرائی جائے گی۔ اگر نسبت تداخل کی ہو تو وہاں ضرب یک طرفہ ہوگی، اکثر مسئلے کے وفق کو لے کر دوسرے کے کل اور اس کے ورثاء کے سہاموں میں ضرب دے دیں۔ اس کے لیے مثال یہ ہے، 4 وارث ہیں، زوج، بنت، بنت، آگے خنثی اولاد ہے، جسے پہلی صورت میں ابن، دوسری صورت میں بنت فرض کیے جائیں۔ تو یہاں دوسرا مسئلہ پہلے مسئلے میں داخل ہو رہا ہے، تو اس لیے پہلے مسئلے کا وفق جو کہ 4 نکلتا ہے اس کو لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دے کر خلاصہ جمع کے عنوان سے لکھ دیا جائے گا۔ اگر نسبت تماثل کی ہو تو کسی میں ضرب نہیں دینی، اس میں اگر دونوں صورتوں میں تمام ورثاء کو ایک جیسا مل رہا ہو تو کسی ایک مسئلے پر عمل کر لیا جائے، اگر کچھ فرق آ رہا ہو تو وہاں پر بھی جمع لکھ دیا جائے۔ تماثل کی مثال یہ ہے، 3 وارث ہیں، بنت، آگے خنثی ہے، مذکر فرض کریں اخ عینی خنثی، مؤنث فرض کریں اخت عینی خنثی۔ ایک مشق بھی اور لکھ لیں، زوج، اب، آگے اولاد خنثی ہے، ایک صورت میں اسے مؤنث بنت لکھ دیں، دوسری صورت میں اسے مذکر ابن لکھ دیں۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے، خنثی کا بیان، اگر خنثی خلقتاً کسی ایک جانب راجح ہے تو اس کا حکم راجح والا ہوگا، اور اگر کسی حالت میں بھی کسی ایک جانب راجح نہ ہو تو اسے خنثی مشکل کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے اسوأ الحالین ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 مسئلے بنائے جائیں، ایک میں خنثی کو مذکر فرض کیا جائے اور دوسرے میں مؤنث فرض کیا جائے۔ جس صورت میں خنثی کو کم ملے یا نہ ملے اس پر عمل کیا جائے گا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خنثی مشکل کے لیے نصف النصیبین ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ حسب بالا 2 مسئلے بنائے جائیں، پھر دونوں مسئلوں کے درمیان نسبت دیکھی جائے۔ اگر نسبت تباین کی ہو تو ہر ایک کو دوسرے کے کل مسئلے اور ورثاء کے حصص میں ضرب دی جائے، پھر دونوں کا خلاصہ جمع کے عنوان سے لکھا جائے۔ اگر نسبت توافق کی ہو تو ہر ایک کے وفق کو دوسرے کے کل مسئلے اور ورثاء کے حصص میں ضرب دی جائے، پھر خلاصہ لکھا جائے۔ اگر تداخل کی ہو تو اکثر مسئلے کے وفق کو دوسرے کے کل مسئلے اور ورثاء کے حصص میں ضرب دی جائے، پھر خلاصہ لکھا جائے۔ اور اگر تماثل کی ہو اور تمامی ورثاء کو دونوں صورتوں میں ایک جیسا ملتا ہو تو ایک صورت پہ عمل کیا جائے، فرق ہو تو جمع کا عنوان دے کر دونوں مسئلوں کا خلاصہ لکھ دیا جائے۔